बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 20 जून और जुमेरात का दिन है। इमरान खान के लिए एक अदालती महाज से और एक सियासी महाज से अच्छी खबर सामने आई है। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काज़ी फ़ायद ईसा साहब अभी कुछ स्टेप डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ख़ास तौर के ऊपर फॉर्म 47 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज बड़े अहम केस की समाअत थी, और उस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत को पहली शिकस्त हुई है। और बहुत से सियासी मुफस्सरीन और जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनका ख्याल है कि ये जो पहला स्टेप उठाया गया सुप्रीम कोर्ट में, ये पीडीएम की हुकूमत के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, और इस खबर के अंदर तशवीश का पहलू ये है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक इंटरनेशनल इदारा है जो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्री के हवाले से रिसर्च करता है, और इसने हर साल अपना एक डाटा जारी करता है। इस साल जो उन्होंने डाटा जारी किया उसमें 1998 में पाकिस्तान और इंडिया ने एटमी धमाके किए थे, और उसके बाद से पहली बार इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर सबकत लेता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता साल जो डाटा जारी किया गया था उसमें पहले 5 नंबर की जो तरतीब थी वो इस साल भी वही तरतीब है जो न्यूक्लियर पावर ममालिक हैं उनमें रूस पहले नंबर के ऊपर गुज़श्ता साल था 4489, उसके पास जो है कि उनकी फौज के पास मिलिट्री वॉरहेड्स जो हैं वो थे, और इस दफ़ा भी रूस जो है वो 5580 जो है उनके पास ये न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद है। दूसरे नंबर पे अमेरिका जो गुज़श्ता साल 3708 उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, और अब उनके पास 5044 जो है कि इन दोनों ममालिक ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स में की तादाद में इजाफा किया है। तीसरे नंबर पे पहले भी चीन था, अभी भी चीन है। गुज़श्ता बरस चीन के पास 410 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, और अभी चीन के पास जो है वो 500 हो चुके हैं। फ्रांस जो है कि उसने कैप किया हुआ है, पहले भी और अभी भी 290 उनके पास वॉरहेड्स हैं। और उसके बाद जो है कि छठा नंबर जो है वो गुज़श्ता साल पाकिस्तान के पास था जिसके पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड थे, और 7वें नंबर पे इंडिया था जिसके पास 164 एटमी हथियार थे, और इसराइल 90 और कोरिया के पास 30 एटमी हथियार जो है पिछले साल मौजूद थे। लेकिन इस साल अभी जो लेटेस्ट डाटा जारी किया गया उसके मुताबिक पाकिस्तान अपने उन्हीं 172 नंबर के ऊपर मौजूद है। इंडिया 164 से 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स पे उसके पास आ चुके हैं। इसराइल के पास पहले ही जितने 90 थे अभी भी 90 है। कोरिया ने भी 30 से बढ़ाकर 50 उनके पास जो है कि एटमी हथियारों की तादाद हो चुकी है। अब इस पे यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं, क्या पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फ्रीज कर दिया है या स्लो डाउन कर दिया है? और इसके ऊपर बहुत सी तनकीद भी की जा रही है। जो पाकिस्तान मुखालिफ अनासर हैं वो अक्सर ये कहा करते हैं कि अमेरिका, इसराइल या जो यूरोपीय ममालिक हैं वो पाकिस्तान से मुसलसल ये डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो फ्रीज़ कर दे, जहाँ पर है उसको वहीं रोक दे, मज़ीद इसके अंदर जो है रिसर्च या इसके अंदर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। तो इस डाटे से ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम पिछले साल था आज भी उसी स्टेज पर खड़ा हुआ है। इसराइल भी उसी स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है, फ्रांस भी उसी स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन इंडिया जो है कि उसने, रूस ने और अमेरिका ने जो है कि वो काबिल ज़िक्र इसके अंदर जो है वो इजाफा किया है। अभी ये देखना है कि बरतानिया भी पिछले साल 225 के ऊपर था, इस साल जो है उनके पास भी 225 एटमी हथियार मौजूद हैं। दूसरा, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिका जो एक्सपर्ट्स हैं, ओपिनियन है, और गवर्नमेंट के हल्के भी, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर हथियारों के अंदर अभी इजाफे की इस एतबार से ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान जो है कि अपना हमेशा डिफेंस डेटरेंस के लिए इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान न्यूक्लियर एटमी हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहता। पाकिस्तान की यही एक पोजीशन है, और पाकिस्तान को इस वक्त अपने दिफा के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है वो उनके पास मौजूद हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जो है कि इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग अभी भी कंसर्न शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने प्रोग्राम को बिल्कुल फ्रीज या स्लो डाउन नहीं करना चाहिए, रिसर्च का काम जारी रहना चाहिए, और जहाँ भी ज़रूरत हो टेक्नोलॉजी के एतबार से अपने अपग्रेड करना चाहिए चीज़ों को, और अपग्रेड जब करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नई चीज़ें बनाएंगे। तो इसलिए कुछ कंसर्न अभी भी इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का अदालती और सियासी महाज है उसके ऊपर जो हमने कहा कि इमरान खान के लिए एक सियासी महाज के ऊपर और एक अदालती महाज के ऊपर अच्छी खबरें। अदालती महाज के ऊपर जो है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एग्जेक्टिव और आईएसआई या एजेंसीज के जो लोग थे जो अदालतों के ऊपर दबाव डालते थे उनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए, और जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने आज अपना आखिरी फैसला जो रिजर्व किया गया था सरगोदा एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज को, जो धमकियां दी गई और जो मामला सारे किए गए उस हवाले से वो आज फैसला उन्होंने सुनाया। आरपीओ सरगोदा को उन्होंने वहाँ पे डीएसपी को, एसएचओ को, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का रीजनल वहाँ पे हेड है उसको भी
توہین عدالت کے نوٹسز کیے ہیں۔ ابھی جو ہے کہ ISI اور وزارت داخلہ سے جو جواب طلب کیا گیا تھا ان کو موصول نہیں ہوا، اس کے اوپر عدالت نے اپنے ریمارکس بھی دیے ہیں، لیکن ان لوگوں کو توہین عدالت کے نوٹسز دے کر 27 جون کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، اور 27 جون کی تاریخ جو ہے کہ وہ جسٹس شاہد کریم جو ہے وہ کیس کی سماعت کریں گے، کیونکہ چیف جسٹس ابھی اس وقت تک آج کیا لاسٹ ورکنگ ڈے تھا ان کا لاہور ہائی کورٹ میں، تو اب وہ سپریم کورٹ میں آ جائیں گے، وہاں پہ قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے، اور یہ جو کیس ہے یہ جسٹس شاہد کریم جو ہے اس کی سماعت کریں گے۔ دوسرا معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا جو ہے کہ وہ راولپنڈی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج کا بھی اس فیصلے کے اندر تذکرہ کیا گیا، اور اس کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے 9 مئی کے کیسز کی سماعت کے لیے جو اڈیالہ جیل کے اندر سماعت کی گئی، ایک تو ملزمان کو عدالت پیش نہیں کیا گیا، عدالت خود جیل گئی تو وہاں پر بھی ان کو بیرکس میں سے نکال کر عدالت جو مقرر کی گئی وہاں نہیں لایا گیا، بلکہ جج صاحب خود بیرکس میں جا کے جو ہے کہ ملزمان کی حاضری لگاتے رہے، اور پھر کچھ جو ملزمان جو ضمانتوں پر تھے ان کو جیل کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا تاکہ ان کی ضمانتیں منسوخ کرائی جا سکے، لیکن جج صاحب جو ہے کہ وہ جیل کے باہر آئے اور وہاں پر ان کی حاضری لگائی گئی، اور ان کو اٹینڈنس کیونکہ وہ موجود تھے انتظامی طور کے اوپر ان کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا، تو اس لیے باہر جا کر انہیں حاضری لگائی۔ پھر جو وکلا ان کے لیے تھے ان کو بھی اڈیالہ جیل کے اندر نہیں جانے دیا گیا، تو اس معاملے کو عدالت نے انصاف کی راہ میں رکاوٹ اور جو انٹیلیجنس کے بہاف کے اوپر جو ایگزیکٹو سب کچھ کر رہی تھی، اڈیالہ جیل کی انتظامیہ جو کچھ کر رہی تھی، اس کا جو ہے گھڑ چوڑ قرار دیا۔ تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ 9 مئی کے کیسز کے اندر بھی جان نہیں ہے، لیکن اس میں بھی انٹیلیجنس ایجنسیز عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈال کر جو ہے کہ فیصلے کروا رہی ہیں۔ اور پھر سرگودا کیس کے اندر جو ایک اور تشویشناک بات سامنے آئی کہ اس میں سرگودا میں صرف جج صاحب کے نہیں بلکہ ان کا جو اسسٹنٹ تھا، کورٹ اسسٹنٹ تھا، اس کے گھر جا کر جو ہے ان سے جو FIR تھی ان مقدمات کی جو میاں والی کے اندر درج کیے گئے تھے، ان کے بیک سائڈ کے اوپر اردو میں جو ہے کہ ان سے تحریر لی گئی، اور کہ جی ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے فیصلوں کا تحریری انگلش یا اردو میں تفصیلی یا ابتدائی فیصلوں کا کوئی ریکارڈ عدالت میں موجود نہیں ہے، تو یہ ان سے تحریر لی گئی تھی۔ اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سب سے اہم کیس تھا، الیکشن ٹریبونل جو لاہور ہائی کورٹ نے 8 مقرر کیے، ان کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے درخواست دی تھی۔ اس سارے کھیل کے لیے صدارتی حکم نامہ جاری کیا گیا تھا، ریٹائرڈ ججز کی الیکشن ٹریبونل میں تقرری کی اجازت دی گئی تھی، اور پھر یہ اختیار ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے لے کر الیکشن کمیشن کو بااختیار بنایا تھا کہ بس خود جو ہے کہ ساری کارروائی کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر سماعت ہوئی، اور اس میں ایک تو چیف جسٹس کے ریمارکس بڑے اہم تھے، جس میں ایک طرف انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو آئین پاکستان کے سیکشن 219C کے مطابق جو ہے کہ وہ تو الیکشن ٹریبونل کی تقرری کا اختیار ان کے پاس ہے، لیکن الیکشن ایکٹ میں چیف جسٹس متعلقہ جو ہیں اس سے مشاورت کا بات کی گئی ہے، تو اس میں عدالت نے اقرار دیا کہ الیکشن کمیشن میں ایسی کون سی خرابی تھی کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت نہیں کر سکتے۔ پھر باقی تینوں اسلام آباد میں بھی اور اس کے علاوہ سندھ میں، بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا میں کس طرح سے الیکشن ٹریبونل کی تقرری ہوئی اس کا ریکارڈ طلب کیا گیا، دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ کس قسم کی مشاورت تھی اور کیا طریقہ اختیار کیا گیا، اور کیا لاہور میں ڈیفرنٹ تو نہیں کیا جا رہا۔ پھر دوسرا اس کے اندر کیونکہ آئین اور قانون کی تشریح کا معاملہ ہے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سپریم کورٹ جو ہے اس کے مطابق جو ہے کہ اس میں کم سے کم 5 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا، تو جس پر اس کی نشاندہی کی گئی سلمان اکرم راجہ نے۔ پھر یہ کیس جو ہے کہ اب اس کمیٹی کو بھیج دیا گیا، اس کمیٹی کے 2 باقی ممبران منصور علی شاہ اور منیب اختر جو ہے کہ وہ ایک کراچی میں اور ایک لاہور میں اس وقت ہیں، اس لیے اس کو نیکسٹ ویک تک جو ہے کہ اب اس کمیٹی کے پاس بھیجا گیا۔ اس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ نیکسٹ ویک ہوگا، اور اس ویک میں پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا اس کو 15 جولائی سے پہلے ہی فکس کیا جائے اور اس میں 5 رکنی یا 7 رکنی بینچ بنایا جائے، یا فل کورٹ بنائی جائے۔ اور ابھی فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کیا اور ان کا خیال تھا کہ شاید ابھی گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اس کے اوپر سماعت ہوگی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں جتنی جلدی ہے الیکشن کمیشن کو، اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے سپریم کورٹ کا اس کی شق 7 میں یہ درج ہے کہ اگر کوئی ارلی ہیئرنگ کی درخواست دیتا ہے تو پھر 14 دن کے اندر اندر جو ہے کہ اس کی سماعت ہونا ضروری ہے، اور اگر یہ 27، 28 یا 29 جون کو اس 3 رکنی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور بینچ تشکیل دے دیا جاتا ہے اور اس کے لیے الیکشن کمیشن فوری طور کے اوپر درخواست دے دے، تو پھر یہ 14 جولائی سے پہلے اس کے لیے سماعت بھی کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن 5 رکنی بینچ بننے سے، ایٹ لیسٹ 5 یا 7 رکنی بینچ بننے سے یہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر اب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کون سے نام ریکمینڈ کرتے ہیں اس بینچ کے لیے، وہ بڑا اہمیت کا حامل ہوگا۔ اور ابھی بھی جو الیکشن بلے نشان ہو یا الیکشن سے متعلق جو ہے کہ باقی جو کیسز سے نیب ترمیم کے کیس کی جو سماعت تھی، اس کے اندر جو ججز کے ریمارکس آ رہے تھے اور اس میں اس چیز کا اعتراف کیا جا رہا تھا کہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے، اس میں ماحول جو ہے وہ
فیئر نہیں تھا پی ٹی آئی کے لیے، اس میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا، ملے کا نشان لیا گیا اور بہت سی رکاوٹیں پیدا کی گئیں۔ تو اس تناظر کے اندر اگر یہ دیکھا جائے تو یہ معاملہ جو ہے کہ دکھائی یہ دیتا ہے کہ اس بینچ جو ہے کہ تگڑا ہوا تو حکومت کے لیے، الیکشن کمیشن کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اگر یہی ٹریبونل رہے تو پھر اس کے بعد جو ہے کہ فارم 47 کے مطابق جو ہے کہ وکٹیں گرنا شروع ہو جائیں گی پنجاب کے اندر، نیشنل اسمبلی کی بھی اور پنجاب اسمبلی کی، جو حکومت کے لیے خطرناک ہوگا۔ اور دوسرا، قاضی فائز صاحب پیچھے کیوں بظاہر ہٹے ہیں؟ وہ چاہتے تو آج جو ہے کہ الیکشن کمیشن کی درخواست کے اوپر الیکشن ٹریبونل کے قیام کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے معطل کیوں نہیں کیا؟ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ قاضی صاحب کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اب جتنی بھی کوشش کی جائے حکومت کو 2/3 میجارٹی دلوانا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے وہ ہاتھ سے نکل چکا ہے اور وہ حکومت کو وہ نشستیں نہیں ملیں گی، ایٹ لیسٹ یہ تو چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ پی ٹی آئی کو ملتی ہیں نہیں ملتی یہ بات کی بات ہے، اور اگر 2/3 نہیں ہوتی تو پھر قاضی فائز صاحب اپنی ساکھ مزید خراب نہیں کرنا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جانے سے پہلے کچھ ایسے کر جائیں جو سیاسی حوالے سے، آئینی حوالے سے، قانونی حوالے سے جو ہے کہ اس کے اندر یہ تاثر جو ان کے بارے میں قائم ہوئے وہ ختم ہو سکے۔ لیکن کیا یہ تاثر ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ان کے آنے والے فیصلوں کے بعد ہی اندازہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں کیا اپڈیٹ ہوتی ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔